اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب تذکرے اور صحبتیں کے مطالعہ کے ساتھ حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم مطالعہ کریں گے حضرت داؤد طائی رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت داؤد طائی رضی اللہ عنہ انہی میں سے ابو سلیمان داؤد بن نصیر طائی رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بڑی شان والے بزرگ ہیں۔ حضرت داؤد طائی رضی اللہ عنہ کو وراثت میں 20 دینار ملے، جنہیں انہوں نے 20 سال میں خرچ کیا۔ حضرت داؤد طائی کو حضرت فضیل بن ایاز اور حضرت ابراہیم بن ادھم جیسی برگزیدہ ہستیوں سے شرف نیاز حاصل رہا۔ آپ کے تائب ہونے کا واقعہ اس طرح ہے کہ کسی گویے نے آپ کے سامنے یہ شعر پڑھا: کون سا چہرہ خاک میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ زمین پر نہیں بہی۔ یہ شعر سن کر عالم بے خودی میں حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ گئے اور اپنا پورا واقعہ بیان کر کے کہا کہ میری طبیعت دنیا سے اچاٹ ہو چکی ہے اور ایک نامعلوم سی شے قلب کو مضطرب کیے ہوئے ہے۔ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ گوشہ نشینی اختیار کر لو۔ چنانچہ اسی وقت سے آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کے زہد کا سبب یہ تھا کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا: اے ابو سلیمان، ہم نے ساز و سامان کو مضبوط کر لیا ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب اس پر عمل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ حضرت داؤد طائی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میرے نفس نے مجھے گوشہ نشینی کی طرف کھینچا۔ حضرت داؤد طائی رات کو یوں فرمایا کرتے تھے: اے خدا، تیرے غم نے تمام دنیاوی غموں کو معطل کر دیا ہے اور یہ غم میرے اور میری نیند کے درمیان حائل ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی دائیہ نے ان سے کہا کہ آپ کو روٹی کی خواہش نہیں ہوتی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ روٹی چبانے اور نان کے ٹکڑوں کو نگلنے میں 50 آیات پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا: مجھے وصیت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ موت کا لشکر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا۔ اس نے دیکھا کہ پانی کے مٹکے پر دھوپ پڑ رہی ہے۔ اس نے آپ سے کہا کہ اس کو سائے میں کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ نے فرمایا: جب میں نے اسے یہاں رکھا تھا تو اس وقت دھوپ نہیں تھی اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے کام کے لیے قدم اٹھاؤں جس میں حظ نفس پایا جائے۔ ابو الربیع واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ سے نصیحت کے لیے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا: دنیا سے روزہ رکھو اور موت سے روزہ کھولو اور لوگوں سے اس طرح بھاگو جس طرح درندے سے بھاگتے ہو۔ پھر کچھ عرصہ بعد امام صاحب نے فرمایا کہ اب یہ بہتر ہے کہ لوگوں سے رابطہ قائم کر کے ان کی باتوں پر صبر و ضبط سے کام لو۔ چنانچہ 1 برس تک تکمیل حکم میں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان کے اقوال سے بہرہ ور ہوئے، لیکن خود ہمیشہ خاموش رہتے۔ اس کے بعد حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر فیوز باطنی سے سیراب ہوتے رہے اور ذکر الہی میں مشغول رہ کر عظیم مراتب سے ہمقرار ہوئے۔ آپ سدا غمزدہ رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جس کو ہر لمحہ مصائب کا سامنا ہو اس کو مسرت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک مرتبہ کسی درویش نے آپ کو مسکراتے دیکھ کر وجہ پوچھی تو فرمایا کہ آج خدا نے مجھے شراب محبت پلائی ہے، اس کے خمار سے مسرور ہوں۔ جب حضرت ابو ربیع نے آپ سے وصیت و نصیحت کی درخواست کی تو فرمایا: دنیا سے روزہ رکھو اور آخرت سے افطار کرو۔ پھر کسی اور نے وصیت کی درخواست کی
تو فرمایا کہ بدگوئی سے احتراز کرو۔ جب امام ابو یوسف اور امام محمد میں کوئی علمی اختلاف رونما ہوتا تو وہ دونوں آپ کے فیصلے کو قبول کر لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مردے تمہارے انتظار میں ہیں، یعنی تمہیں بھی مرنا ہے، اس لیے وہاں کا سامان کر لو۔ پھر فرمایا کہ ترک حب دنیا سے بندہ خدا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔